آگے دیکھیے قرآن کہیں کہ دوسرے جو تھے وہ ہیں جابر بن عبداللہ انصاری۔ جابر بزرگ صحابہ رسول خدا سے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی بزرگ صحابی رسول ہیں، اور ان کے خصائص میں ہے کہ انہوں نے 5 امام معصومین علیہ السلام کی زیارت کی اور ہر امام کے علم سے استفادہ کیا۔ کیا امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں جاتے تھے تو امام محمد باقر علیہ السلام جابر کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے اور صدر مجلس پر بیٹھتے تھے۔ ثاقب المناقب میں حسین بن عصفور بحرانی لکھتے ہیں کہ حضرت جابر کو جو ہی امام کے سفر کرنے کا علم ہوا تو فوراً خدمت امام میں حاضر ہوئے اور نہایت ادب و احترام سے عرض کیا، میں قربان جاؤں فرزند رسول پر، اس وقت آپ روئے زمین پر ایک فرزند رسول ہیں اور 2 سبتوں میں سے ایک سبت ہیں۔ میری مخلصانہ رائے ہے کہ آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ فی الحال اپنے دشمنوں کی مصالحت کر لیں، یعنی کہ ان سے جو ہے کمپرومائز کہتے ہیں جس کو، وہ کر لیں، جس طرح آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کر لی تھی۔ حضرت نے جواباً فرمایا کہ اے جابر، جو آپ سمجھ رہے ہی وہ تو ظاہر ہے، لیکن حقیقت حال کا آپ کو علم نہیں۔ جو صلح میرے بھائی نے کی وہ حکم خدا سے تھی، اور جو کچھ کر رہا ہوں تو وہ بھی حکم خدا سے کر رہا ہوں۔ اگر چاہتے ہو تو میرے جد بابا اور بھائی کی ابھی زیارت کر لو اور ان سے پوچھ لو، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے، یہ خداوند متعال کا حکم ہے، خدا کے حکم کے مطابق میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں۔ بس امام حسین علیہ السلام نے فرمایا فاشار الی السماء قد فتحت، یعنی آسمان کی طرف اشارہ کر کے دروازہ جو ہے دروازے فلک یعنی آسمان کی طرف مولا نے رخ کیا اور فرمایا کہ سب سے پہلے خاتم الانبیاء، پھر حضرت علی مرتضیٰ، پھر حضرت امام حسن علیہ السلام، اور ان کے بعد حضرت جعفر، اور اس کے بعد حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام آسمان سے نیچے آئے۔ اور جابر کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا اور چونک گیا۔ اس وقت رسول اکرامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، اے جابر، تجھے میں نے نہیں کہا تھا کہ میرے حسنین کے معاملات میں معترض نہ ہو، یعنی کہ اعتراض نہ کرو، کیونکہ جو کچھ یہ کرتے ہیں حکم خدا سے کرتے ہیں نا۔ دیکھیں آپ، حجت خدا ہیں، خود مولا امام حسین علیہ السلام اس وقت کے امام ہیں اور اللہ کی طرف سے حجت ہیں، تو ان کا جو اس وقت جو حالات تھے اس کے مطابق ان کا جو عمل کرنا تھا، یعنی کہ یہ جو خروج کرنا تھا، یہ جو مکہ سے روانگی، مکہ سے نکلنا تھا، یہ کیا تھا کہ مصلحت خداوندی کے مطابق تھا۔ جس طرح مولا حسن علیہ السلام نے صلح کی، اور صلح میں اب دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں یعنی کہ معاویہ سے صلح کر لی، کیسے کر لی، امام ہو کے کر لی، جبکہ دیکھا جائے تو اس وقت حالات جو تھے اس کے مطابق میرے مولا نے صلح کی تھی۔ اور جب مولا امام حسین علیہ السلام کا دور آیا، جب میرے مولا کو امامت ملی ہے، تو اس وقت میں اس دور میں مولا کا نکلنا ضروری تھا، کیونکہ جو غاصب تھے یعنی معاویہ کے بعد، جس طرح معاویہ نے یزید کو اپنی تخت پر بٹھا دیا اپنی جگہ، تو یعنی اس کو فاش کرنے کے لیے، اس جو معاویہ جو تھا وہ منافق تھا، معاویہ کی جو سیاست تھی وہ ساری منافقت تھی، وہ بظاہر کچھ نہیں کرتا تھا، سیاست کرتا تھا وہ، لیکن یزید نے ہر چیز جو ہر گناہ جو تھا وہ بظاہر انجام دیا۔ جیسے مولا حسین علیہ السلام کو جو ہے قتل کرنے کے لیے کربلا میں آ گیا، اور اس نے جو شراب نوشی کی، اور جو اس نے جتنے بھی اپنے گندے کرتوت اس کے جو تھے وہ بظاہر کیے۔ معاویہ بظاہر کچھ نہیں کرتا تھا، لوگوں کے سامنے اچھا بنا پھرتا تھا، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے میرے مولا حسین علیہ السلام نے خروج کیا تھا، ٹھیک ہے خیرن، تو یہ ان سوالات کے جوابات آپ لوگ کو پتہ ہونے چاہیے۔ آگے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ حکم خدا سے کرتے تھے، اے جابر، یعنی میرے مولا فرما رہے ہیں اے جابر، کیا تم معاویہ کا مقام دیکھنا چاہتے ہو؟ یعنی مولا اس کا شجرہ بتا رہے ہیں کہ وہ کس شجرے سے ہے، ہم کس شجرے سے ہیں، یعنی کیا یزید کا مقام اور میرے حسنین کا مقام دیکھنا چاہتے ہو؟ جابر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ رسول غرامی نے زمین پر پاؤں مارا اور زمین پر بہت بڑا شگاف ہو گیا جو ایک دریا تک جا پہنچا، پھر اس دریا سے 7 دریا اور نکلے، اور ان کے بعد جہنم تھا، اور اس جہنم کے درمیان میں نے ان اشخاص کو دیکھا، ولید بن مغیرہ، ابو جہل، معاویہ، یزید، ان چاروں کی شیطانوں کی مدد کرنے والوں کے ساتھ ایک ہی زنجیر میں جکڑ کر سخت ترین عذاب دیا جا رہا تھا۔